بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج سے ہم جماعت داہم کے حصہ غزلیات میں سے مکمل نوٹس پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سلسلے کی آج ہمارے پاس سب سے پہلی غزل ہے حسرت موہانی کی غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ جی تو اس کے نوٹس دیکھتے ہیں ہم۔ غزل نمبر 1 روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ مولانا حسرت موہانی شاعر ہیں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، حالات زندگی ضرور پڑھنے آپ نے۔ اور مولانا حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، یہ بھی ضرور یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ تو اس میں انجمن اور چمن قافیہ ہے، اور تمام تمام ہو بہو ایک ہی لفظ دو بار دہرایا گیا دونوں مصروں کے آخر میں، تو یہ ردیف ہے۔ جب دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوگا، یعنی کہ دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے، تو وہ مطلع کہلائے گا۔ تو اب ہم شعر نمبر 1 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ آپ یہاں سے نوٹس میں تشریح دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر نے کیا بتایا ہے؟ یہ شعر غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے جلوے سے تمام کی تمام محفل روشن ہے۔ شاعر نے محبوب کو پھول اور بزم کو چمن یعنی کہ باغ سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس گل کی آگ سے تمام باغ دہک رہا ہے، روشن ہے، یعنی بہت ہی زیادہ روشن ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا شعر، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ یہاں سے بھی آپ تشریح دیکھ لیجئے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے محبوب کے تمام چلن یعنی طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ محبوب کے حسین ہونے کے غرور سے اس نے حیرت، اور محبوب کی شوخی یعنی شرارت سے بے قراری سیکھ لی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے حسن کے غرور کو دیکھ کر ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور تیری شوخیاں ہماری بے چینی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یعنی شاعر نے اپنی حیرانی اور عشق کی بے قراری کی وجہ محبوب کی خوبصورتی اور اس کی معصومانہ شرارتوں کو قرار دیا ہے، جو کہ محبوب کی خوبیاں ہیں۔ اب تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دل خون ہو چکا ہے، جگر ہو چکا ہے چاک، باقی ہوں میں مجھے بھی کر اے تیغ زن تمام، یعنی اب باقی میں رہ گیا ہوں، مجھے بھی تیغ زن کر دے، یعنی کہ مار دے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر نے اس شعر میں محبوب کو تیغ زن کہا ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر نے محبوب کو تیغ زن کہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ اپنی تلوار سے کسی کی جان لے رہا ہے تو کسی کو گھائل کر رہا ہے، یعنی زخمی کر رہا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی اور بے وفائی کی تلوار نے میرے دل کا خون کر دیا ہے۔ یہ غور سے آپ ساتھ یہ تشریح بھی دیکھ لیجئے۔ گویا دل مردہ ہو گیا ہے، میرا جگر زخمی ہو گیا ہے، گویا محبوب نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا ہے، اور میرے حوصلوں کو ہمتوں کو توڑ دیا ہے۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جہاں دل و جگر کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے تو اب میں ہی بچ گیا ہوں۔ جب میرے دل اور جگر تو انہیں زخمی کر دیے، انہیں نہیں چھوڑا، تو اب صرف میں ہی رہ گیا ہوں، اب میرا بھی یہی حال کر دے، یعنی میری بھی جان لے لے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو یہ لفظ تمام ہے نا، تمام کا لفظ یہاں پر ختم کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چلیں شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ اب یہاں سے بھی آپ اس کی تفصیلی تشریح دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں شاعر چشم یار کی تعریف کر رہا ہے، اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی نظر کا جادو دیکھیے
کہ اس کی ایک نظر سے تمام بزم، پوری کی پوری محفل ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ جادو نگاہ بنیادی طور پر ایسی نظر کو کہتے ہیں جس میں جادو بھرا ہوا ہو اور وہ جس پر بھی پڑے وہ اس جادو کے زیر اثر آ جائے۔ تو ایک شاعر کا شعر بھی یہاں سنا دیتی ہوں۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، اس نازنی نے جب سے کیا ہے وہاں قیام، گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام۔ جی، تو اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا محبوب اس درجہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ جہاں اس کے پاؤں پڑتے ہیں وہ جگہ گلزار بن جاتی ہے، یعنی پھولوں کا باغ بن جاتی ہے، یعنی محبوب کے حسن کا اثر ہر جگہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے دکن شہر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے محبوب کے ناز و انداز نے جب دکن میں قیام کیا تو دکن جو ایک عام سا شہر تھا وہ بھی گلزار بن گیا۔ یا پھر یہ کہ اگر دکن پہلے ہی خوبصورت تھا تو اتنے ناز و انداز والے محبوب کے آنے سے اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 6۔ اچھا ہے اہل جور کی یہ جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ تو اسٹوڈنٹس، اہل جور کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والے، اور یہاں شعر میں مراد ہے انگریز حکمران جو تھے، ٹھیک ہے۔ اور شورش کا معنی ہے شور یا ہنگامہ۔ حب وطن کا مطلب ہے وطن سے محبت۔ تو اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ تشریح دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر، میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اہل جور ظلم کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور شورش کے معنی شور اور ہنگامہ کے ہیں۔ حب وطن سے مراد وطن کی محبت ہے۔ یہاں شاعر نے اہل جور سے انگریز حکمران مراد لیے ہیں جن کے مظالم دن بدن ہندوستان کے آزادی پسندوں پر بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ حسرت بھی قید و بند اور زبان بندی کے کئی بار شکار ہوئے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حسرت کہتے ہیں کہ اچھا ہے ظلم کرنے والوں کا ظلم بڑھتا رہے، کیونکہ انہی کے ظلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر جذبہ حریت اور یعنی کہ جذبہ آزادی پیدا ہوگا، وطن کی محبت جاگے گی، اور وہ آزادی کے لیے متحد ہو کر جو ہے وہ ان کے ملک پر جو قابض ہیں نا سامراجی طاقتیں، ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ گویا اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے تنگ آ کر ہی تو قوم جاگے گی، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے۔ اب ہم آخری شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 7۔ شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر۔ شیرینی نسیم ہے، یعنی نسیم ایک شاعر ہیں، ان کے کلام میں جو شیرنی پائی جاتی ہے، مٹھاس پائی جاتی ہے، لطف و مزہ پایا جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ سوزو گداز میر، یعنی کہ میر تقی میر کے جو کلام میں، شاعری میں سوزو گداز یعنی رنج و علم پایا جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، یعنی دوسرے شاعروں کی شاعری میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، اے حسرت تیرے سخن میں، تیرے کلام میں، تیری شاعری میں وہ تمام کے تمام جو خصوصیات ہیں وہ سب ایک تیرے کلام میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ حسرت انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غزل کا مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کے مقطع میں حسرت نے اپنے تخلص کے ساتھ ساتھ 2 اور شعراء کے تخلص کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک نسیم ہے اور دوسرے ہیں، اچھا نسیم کون ہے؟ یہ نواب اصغر علی خان نسیم دہلوی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ حسرت موہانی کے استاد منشی امیر اللہ تسلیم کے استاد تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے استاد کے بھی استاد تھے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ میر تقی میر ہیں، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسرت نسیم کی شیرینی اور میر کے سوز و گداز کے نہ صرف قائل بلکہ بہت ہی بڑے پیروکار بھی تھے، یعنی ان کے دونوں کے کلام کو مانتے تھے، ان کے بڑے پن کو بھی مانا کرتے تھے۔ مکتب میں حسرت خود سے بھی ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حسرت تمہارے کلام میں نسیم کی شیرینی اور میر کا سا سوز و گداز یعنی کہ رنج و غم بھی کی کیفیات بھی پائی جاتی ہیں،
اور جس کے کلام میں ان دونوں شعراء کی خوبیاں ہوں تو اس کے قادر الکلام ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جو شاعرانہ خوبیاں ہیں وہ تیرے سخن پر تمام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تیرے سخن کے آگے تو پھر کچھ بھی نہیں، یعنی تو غزل کی شعری روایت کا آخری امین ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حسرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تو شعری روایت کا آخری امین ہے، تیرے بعد اس طرح کی شاعری کوئی نہیں کرے گا۔ تو اب باقی یہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے تشریح۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس مشقی سوال جواب ہیں جو کہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، بہت اچھی طرح سے تشریح میں بھی کام آتے ہیں اور تفہیم اشعار میں بھی، تو یہ لازمی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ غزل اور نظم اور غزل کی حیت کے لحاظ سے امتیاز، یعنی کہ فرق، نظم اور غزل میں کی تعریف کریں اور ان میں فرق بیان کریں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آتا رہتا ہے حصہ قواعد میں، تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اور یہ جو انڈر لائننگ کی ہوئی ہوتی ہے نا میں نے، تو یہ سب جو ہے وہ اہم نکات ہیں جن پر مبنی آپ کے اکثر و بیشتر جو ہے وہ آتے ہیں، کیا ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ نے یاد کرنے ہیں، سب، ٹھیک ہے، مطلع مقطع کی بھی آپ نے تعریفیں یاد کرنی ہے، تو یہ سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز، اور یہ سب کے سب موسٹ امپورٹنٹ ہیں، گرامر سے ریلیونٹ ہیں، کریکٹ آپشن کو سرکل کیا ہوا ہے۔ آگے تفہیم اشعار ہے، تفہیم اشعار دیکھ لیجئے اور یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے بہت ہی اچھی طرح سے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔